الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کہف آیت نمبر 15 and 16 if possible ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 14 لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 11 to 13 ڈسکس کیے تھے ہم، اور آیت نمبر 14 سے لے کے 14 سے جو ہے ڈیٹیلڈ اصحاب کہف کی جو ہے کہانی ڈسکرائب کی گئی ہے، جس میں انہوں نے غار میں انٹر ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا ایڈریس کیا، کیا گفتگو کی انہوں نے اپنے ایک دوسرے میں، ان نوجوانوں نے کیا ڈسکس کیا، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس طرح پکارا، وہ یہاں پر ڈیٹیل میں آیت نمبر 14 سے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا آیت نمبر 9 سے جو اصحاب کہف کی جو ہے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، آیت نمبر 9 میں جو ہے پری ٹیکسٹ ہے، ایک سمری ہے، پھر 10 میں دعا ہے جو انہوں نے کی تھی غار میں انٹر ہو کر فوراً۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک ریزن بتایا گیا، اسپیسیفائی کیا گیا ہے کیوں انہوں نے وہاں پر اینٹری لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیوں انہوں نے اس طرح رابطہ کیا، پرپس بتایا گیا اس سٹوری کا آیت نمبر 11 سے 13۔ اور آیت نمبر 14 سے ہم کو ڈیٹیلڈ انالیسس دیا جا رہا ہے اس اصحاب کہف کی سٹوری کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ وربطنا پہلا لفظ، اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب دل، تو ان کے دلوں کو، یہاں پر پلورل آف دل آیا ہے، دلوں کو، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے۔ یہ لفظ ہم پہلے بھی انکاؤنٹر کر چکے، قرآن خیم ہے، ڈیویٹڈ، سیم روٹ ورڈ سے ہے، جو آیت نمبر ہم نے 1 and 2 میں ڈسکس کی تھی۔ قاموا تو وہ کھڑے ہوئے، ایون نماز کو بھی یہی لفظ کیا جاتا ہے نا، قیام جو ورڈ رہتا ہے، سیم روٹ ورڈ ہے، قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا۔ یہاں پر غور کریں، ربنا ہے، ربنا نہیں ہے، جو ہم نارملی ربنا آتینا فی الدنیا میں ہے آتا ہے وہ نہیں ہے، ربنا ہے، تو لفظ الگ ہے۔ رب رب ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعوا تو لن یہاں پر ایک ایمفیسس ورڈ آیا، ہرگز نہیں، ندعوا ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی کو، الہ لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططن بات ناانصافی کی۔ تو ایک کوئک ٹرانسلیشن میں کر دوں گی تاکہ ہم کو کلیئر پکچر سمجھ میں آئے۔ اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے پھر کہنے لگے، رب ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو، البتہ تحقیق کہی ہم نے، تب بات ناانصافی کی۔ تو اس آیت کا تدبر سمجھیں گے ہم یہاں پر، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، تو پہلا لفظ جو وربطنا ہے وہ روٹ ورڈ رو، با اور تو سے ہے، جس کا مطلب ہے گھس کے باندھنا، ٹو بائنڈ، ٹائٹ، ٹو اسٹرینتھن، اتنا گھس کے باندھنا کہ اس میں کچھ بھی جو ہے کم آؤٹ نہ ہو سکے۔ تو کب استعمال کیا جاتا ہے ایسا لفظ باندھنے والا؟ تو جب انسان خوف کی کیفیت میں ہو اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہو اور سمجھ میں نہ آئے کہ کیا قدم اٹھایا جائے، in a very fearful state، تو وربطنا جیسا لفظ ذہن میں آتا ہے۔ کون تھام رہا ہے، کون بائنڈ کر رہا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بائنڈ کر رہا ہے ان کے دلوں کو، کیونکہ وہ نوجوانوں کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیوں؟
دقیانوس کی آرمی باہر تھی، آلموسٹ غار تک ٹچ ہو کر تھی، تو وہ لوگ اندر جو ہے ان کے کانوں پر جو ہے کورنگ کی گئی، ان کو سلایا گیا. پچھلی آیتوں میں پڑھے تھے ہم ضربنا ہوا تھا، یہ وربتنا ہے. تو کورنگ دی گئی ان کے کانوں پر، ان کو سلا دیا گیا. اور اس سلانے سے پہلے کی بات ہے یہ، جب وہ امیڈیٹ گار میں گئے تو انہوں نے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایڈریس کیا. دعا تو انہوں نے کی تھی، کس طرح ایڈریس کیا وہ بھی ہے یہاں پر ڈیٹیل انالیسس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ لوگ جو ہے ہمت کر کے، بریوری دکھا کے وہاں پر ان کو نہ وہ گاڈس کو نہیں پونجیں گے بول کر آ تو گئے تھے، مگر انسانی کیفیت کے حساب سے ان کو ڈر بھی ہو رہا تھا. اور اس ڈر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح تھام لیا، بائنڈ کر لیا. کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے باندھ دینا کہ کن کا قلوب، ان نوجوانوں کے قلوب کو، ہارٹس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مضبوطی سے باندھ دیا. اس میں سے جو کچھ کم آؤٹ نہ ہو سکے اس طریقے سے مضبوطی سے جکڑ لینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، بولنے کا مطلب ہے. تو جب بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تو ان کا دل تیز تیز لپ ڈپ کرنے لگتا ہے. یہی کیفیت ہم اڈلٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہے جب ہم فائر اینڈ فلائٹ ریسپانس میں ہوتے ہیں. جب کوئی غیر ان ایکسپیکٹڈ یا شاک فل ایونٹ ہم بات سن لیتے ہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہمارا دل کس طرح سے دھڑکتا ہے. ایگزام کے لاسٹ مومنٹ میں کس طرح ہوتا ہے، اس طرح. تو اس وقت دل پر ہاتھ رکھ لینا یا کوئی ہم کو تھامنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نوجوانوں کا جو ہے دل کو تھاما. تو یہ ایک ایکسٹریم ایموشنل ہائٹننگ کے لیے ورڈ آتا ہے وربتنا. یہ کیفیت پیلپیٹیشن کہلاتی ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب جذبات شدت یا خوف اپنے عروج پر ہو. ایموشنل ہائٹننگ یہ انسانی فطرت طور پر ایک خاص حالات میں چلا جاتا ہے، جسے فائٹ یا فلائٹ موڈ کہا جاتا ہے سائنس میں. تو سورہ کہف کی اس آیت میں جو ہے وربتنا علی قلوبہم کا ذکر اس لیے آیا ہے یہاں پر وربتنا کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا. تو قرآن میں اللہ اپنے آپ کو اکثر ہم کے طور پر ایڈریس کرتے ہیں، اور یہ لفظ جب آتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ دل کو مضبوطی اور ٹہراؤ دے رہا ہے، اسٹیٹ آف بیلنس لا رہا ہے اس فیئرفل ہارٹ کو. تو اس سے انسان کی انسرٹی، ان کو پتا نہیں تھا، وہ بے گھر ہو گئے، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، ان کو انسرٹینٹی کے فیلنگز تھے، اب آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا. تو ان کو یہ فیلنگز آنے سے پہلے انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایڈریس کیا، ان کا جو فیتھ تھا وہ ڈکلیئر کیا اس آیت کے تھرو. تو اس سے انسان کے انسرٹینٹی اور خوف کی فیلنگز کم ہو جاتی ہیں جب اللہ ان کا دل تھامتا ہے. تو سب سے پہلے وربتنا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ آگے کیا. کس طرح کیا ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کے قلوب کو تھام لیتا ہے تو ان نوجوانوں کا جو ہے توکل لیول سوچئے، امیجن کریے، اور کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. تو انہوں نے توحید کی مثال قائم کی، انہوں نے ایکٹ کیا، وہ جو دل میں تھا جو فیتھ اس کا مظاہرہ کیا، ان کے دل میں جو خوف تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم کیا. اب ان کا توکل لیول اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرم وربتنا جو ہے ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی آیا تھا، جب انہوں نے فرعون کے ظلم سے ڈر کے بیبی موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں صندوق کے ذریعے بہا دیا تھا آن دا ریور بینکس آف فرعون's پیلس. سو ایون اس وہاں پر بھی وربتنا کا لفظ آیا ہے اس آیت میں جو سورہ قصص کی آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. تو بے قرار مطلب فیئرفل اسٹیٹ، قریب تھے کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتے اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یا تھام نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں. تو ایون موسیٰ علیہ السلام کے مدر بھی بلیورز میں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بلیورز کو جو توحید پہ اڑے رہتے ہیں اس کے اوپر ایکٹ اپون کرتے ہیں، تو ان کا دل اس طرح تھام لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ان کے راستے اس طرح آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دکھاتا ہے کہ اللہ مشکل وقت میں اپنے بندوں کے دلوں کو ٹھہراؤ اور ہمت سے بھر دیتا ہے. تو مثال اپنے سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام کے مدر اینڈ ایون ان نوجوانوں کی مثال. تو اور یہ اصحاب کہف کے نوجوان کس بات پر خوف زدہ تھے ایکچوئل میں؟ وہ توحید پر اڑے رہنے کے لیے تھے، اور بتوں یا گاڈس کو نہ پوجنے کے لیے چھپ گئے تھے غار میں. انہوں نے دعا کی تھی، جو رشد کی دعا کی تھی انہوں نے، اور اب اللہ نے ان کے دلوں کو تسلی دی، اس کا ریسپانس آیا.
اور مضبوطی سے تھام لیا ان کے دلوں کو. کیا لائف میں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا سچویشن ہماری لائف میں آتا ہے کبھی نہ کبھی، اگر اس موقع پہ آپ نہیں بولیں گے سوسائٹی کو جو آلریڈی جو ہے رانگ پاتھ میں چل رہی ہے، یا اس موقع پر اب آپ منہ نہیں کھولیں گے، آپ کی فیملی ہو یا پھر سوسائٹی میں، تو وہ چیز ریپیٹڈلی اور کنسسٹنٹلی غلط ہو سکتی ہے، اس کے ریپل افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا لیول آف ایمان رسک میں ہے، ایسا لگتا ہے نا؟ تو وہ مومنٹ آیا تھا ان نوجوانوں کے لیے بھی. تو اپنے دین کو فردر قائم رکھنا، ہمارا ایمان ڈگمگائے گا اگر ہم کوئی ایسی غلط چیز سوسائٹی میں ہو رہی ہے اس کو کنٹینیو ہونے دے رہے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو نارملائز کر دیں گے، آپ منہ نہیں کھول کے آپ اس چیز کو نارملائز بھی کر سکتے ہیں، اور خود بھی گناہ میں شامل ہونے کی گنجائش بڑھنے لگتی ہے. تو اس موقع پر ڈکلیئر کر دینا بہتر ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ڈکلیئر کر دینا بہتر ہے. تو میں نے جس طرح کہا، ربنا کہا انہوں نے، ربنا ربنا کہا، ربنا نہیں کہا. ربنا تو دعا ہے، ربنا ایک ڈکلیریشن ہے. اگر آپ کو لگے کہ اب آپ نہ بولے اس موقع پر، تو اب بول دینا چاہیے. آپ کو مینٹلی ایسا لگے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ایک انڈر کور مسلم بن کر رہنا بزدلانہ فیل ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی لائف میں ایسا سچویشن آئے گا کہ آپ کو یہ سچویشن میں، یہ سوسائٹی میں جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو اب تو زبان کھولنی ہے. آپ نے اب تک برداشت کیا، خاموش رہے آپ، مگر اب آپ منہ نہیں کھولیں گے تو اور بات بگڑ سکتی. بات بگڑنے کے علاوہ آپ کے خود کا جو مضبوط ایمان آپ نے کیا تھا محنت سے، وہ بھی پانی میں جا سکتا ہے. تو آپ کو اس موقع پر منہ کھولنا جائز ہے، اور کھول دینا بہتر ہے. تو انڈر کور مسلم بن کر رہنا بزدلانہ فعل ہے. یہ نوجوان چاہتے تو خاموشی سے رسپیکٹ شو کر کے چلے جاتے، وہ لوگ دل میں توقع وہ توحید رکھ لیتے، اور بس ایسے ہی ان کو کیا پتا ہمارے دل میں کیا ہے بول کر وہ لوگ سجدہ کر کے چلے جاتے وہ اپولو جوپیٹر کے سامنے. مگر انہوں نے نہیں کیا. ان کے دل میں جو تھا وہ سنسیئرٹی سے اوپن ڈکلریشن آف فیتھ کیا انہوں نے، ان کے توحید کا ڈکلریشن بھی کیا انہوں نے، بریوری دکھائی اور وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے اللہ کو پکارا. مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ان دل میں رکھ کے وہ ایکسیپٹ کر لے کے اس طرح انہیں بزدلانہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی سنسیریٹی کا مظاہرہ کر دیا، اپنے دل سے توحید کو ایکسیپٹ کیا اور توحید کا اظہار کر دیا. انہوں نے یہاں پر ایک مثال قائم کر دی. اب انہوں نے بریوری دکھائی تو معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا. کتنی بھی بریوری دکھائیں، تھوڑا خوف تو ہوتا ہی ہے. تو اس خوف میں انہوں نے یہ آیت کہی، ربنا. یہ انسانی فطرت ہے آفٹر آل. تھوڑی سی کتنی بھی بریوری دکھا لیں، کوئی بھی کتنا بھی بریو ہو، تھوڑا سا فیئرفل تو ہوتا ہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کی، جو وجہ سے، اور اس غار میں آ کے پناہ لیے. اور اب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایڈریس کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا فرسٹ. تھامنے کے بعد جو ڈر دور ہوا، اس کے بعد انہوں نے اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ کیا. تو یہ ایک پروسیس ہے. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل تھامنے کی، مضبوطی سے تھامنے کی دعا کر کے انہوں نے بعد میں اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ کیا. جب کوئی اپنا شہر، مال، اپنے ریسورسز سب چھوڑ کر مائگریٹ کرتا ہے، ان نوجوانوں کے جیسا ہجرت کر جاتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، تو انسرٹینیز سے خوف تو ہوگا ہی، ویورنگ تھاٹس آئیں گے. اب کیا ہوگا، کیا میں واپس چلے جاؤں گی، اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں گی، اٹس اوکے وہ ہونے دیں، وہ ایونٹ ہو جانے دیں، کچھ بھی ہو، کیا ہوگا، کچھ بھی تو نہیں ہوگا، ہم سب پیسفلی رہیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں. مگر وہ پیس کتنا آپ کے ایمان کے لیے ڈینجرس ہے، آپ کو کیا پتا. تو ذہن میں خوف تو آئے گا ہی. لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، مگر دل تو تھوڑا خوفزدہ ضرور ہوا، جس کے لیے انہوں نے رشد کی دعا بھی مانگی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے رشد کی دعا کے بعد ان کا دل تھاما، اس آیات کے تھرو، وربتنا سے. اور اس کے بعد انہوں نے اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ کیا، جو آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو اس موقع پر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، وربتنا علی قلوبہم. ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا، فار ایور ختم ہو گیا. اعلی، یہاں پر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اللہ یہاں پر کیا بتاتا ہے. اس کا مطلب ہے اپون، اللہ کا میننگ قلوبہم یعنی ان کے دلوں پر. تو یہ اعلیٰ لفظ یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوف دور کر دیا. چاہے تو ٹیمپررلی بھی کر سکتے تھے، مگر پرماننٹلی ان کے دل کو تھام لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اس لیے اسٹرانگ ورڈ ہے وربتنا،
ایک اندرونی خوف تو تب سے چل رہا تھا ان کے دل میں جب سے انہوں نے بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور ملٹری ان کے پیچھے آئی. تو کیو میں آنے تک وہ کیو میں لائن بائی لائن جا کر وہ گاڈس کو سجدہ کرنا تھا نا, تو کیو میں آنے تک بھی ان کے دلوں میں ڈر تھا. مگر جب وہ غار میں آئے انہوں نے دعا کی, ڈر فوراً جو ہے غائب ہو گیا. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وربطنا کیا ان کے دلوں پر, اللہ نے پھر انہیں تھام لیا. اور جب خوف ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے آگے کیا فرمایا؟ دعا اور ذکر. خوف ختم ہوتے کہ پھر سے انہوں ذکر کیا, انہوں نے کس فارم میں؟ اس فارم میں, اے زمین اور آسمان کے رب. یہ وہ دعا تھی, آپ دعا کہہ لیں یا ایک سٹیٹمنٹ کہہ لیں, دو بھی پاسبل ہے. تو یہ وہ دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی, اور اس دعا کو فردر الیبوریٹ کیا. وہ دعا جو آیت نمبر 10 میں تھی, اس دعا کا ریسپانس آیا, اور ریسپانس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کہی. انہوں نے اے زمین اور آسمان کے رب کہا, کہہ کر اپنے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کو پکارا. انہوں نے ایک نیت کی دل میں, اور نیت کا ریسپانس کاز اینڈ افیکٹ میں بار بار کہتی ہوں, ایک کاز ہوتا ہے تو ایک افیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے, اسی طرح انہوں نے دل میں ایک نیت کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. نیت ہی کافی ہے. اور نیت کے ساتھ, تو یہ آیت ہم کو صرف نیت کافی ہے نہیں بتاتی, آپ نیت کے ساتھ ساتھ آپ کا اوپن ڈکلیریشن یا پھر ایکٹ بھی امپورٹنٹ ہے. ایک وربل مینیفیسٹیشن ہے اس آیت میں جو ضروری ہے. پھر انہوں نے وربلی ایک مینیفیسٹیشن کیا, یعنی اپنے توحید اور یقین کا اظہار کیا. انہوں نے یہ اظہار ان کا ایک جذباتی اور ایمانی مظاہرہ تھا جو ان کے اندر کے خوف اور جذبات کا نتیجہ ہے. پھر یہ ایک مثال بن گیا, جو ہمارے لیے ایک مثال بن گیا, جو سمجھ میں ایک نئی روشنی بن کر سامنے آیا. تو ان نوجوانوں کی ٹیم میں سے کسی ایک نے ٹھہر کر اپنے گروپ میں یہ آیات کہی کہ اے زمین آسمان کے رب بول کر سٹیٹمنٹ دی انہوں نے. ایوری گروپ میں ایک ٹیم لیڈر ضرور ہوتا ہے نا, تو ان نوجوانوں میں سے کسی ایک نے ٹھہر کر اے زمین کے اور آسمان کے رب بول کر ایون دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی دی, ان کے دوسرے نوجوانوں کو, اور اللہ کا ذکر کیا, یہ سٹیٹمنٹ کہی اور ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کیا. جیسے جیسے ہمارا توکل بڑھتا جائے گا, انسان اللہ کی پروٹیکشن میں ایموشنلی بڑھتا جائے گا. اور توکل کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسیکلی قلب سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے غار میں پروٹیکشن دی ان کو, اب دلوں کو بھی پروٹیکشن دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, دلوں کا پروٹیکشن. یہاں پر کاز اینڈ افیکٹ ہم سمجھ چکے. نیت سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریسپانس. آپ کچھ بھی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, ان کو یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرے گا, اور بہت کچھ بھی کرے گا. آپ ایک قدم بڑھائیں گی تو 10 قدم بڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ان جنرل وداؤٹ Allah's help, اللہ کے مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ہماری سانس بند ہو جائے تو سانس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈسپائٹ کوئی شرک کرے, یہ بات بہت جو ہے وزن کی ہے, کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے یا پھر مسلمان بھی ہے جو شرک کرتا ہے, ایروگنس دکھاتا ہے, اللہ کے جو ہے توحید پر جو ہے کمپرومائز کرتا ہے, تو اللہ پر جو یا پھر ایسا نان مسلم یا جو بھی ہے, تو وہ ایمان نہ لائے. جس طرح کے نان مسلم, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سانس روک لی امیڈیٹلی؟ ہاں تم شرک کیے, میں تمہاری سانس روک لوں گا؟ نہیں. اللہ کی مدد پورے کمپلیٹ ہیومینٹی کے لیے ہے, کمپلیٹ ناس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ. تو ایسا نہیں کہ نان مسلمس کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں تو اور سانس روک رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کس میں, کون سی صفت میں کور ہوتی ہے؟ یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورچیو الرحیم میں کور ہوتی ہے. اور الرحمن تو مومن بندوں کے لیے ہوتی ہے, جو اسپیشلائزڈ ہے مومن بندوں کے لیے الرحمن. تو یہی رحمت مومن کی مضبوطی کا ریزن ہوتا ہے. اور یہ نوجوان جو ہے الرحمن اور الرحیم کی جو ہے کی صفت کے بلیسنگز میں جا چکے تھے. تو اس آیت میں کیا تدبر کیا ہم نے؟ توحید کو ماننے والے ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے رب کو پکارا. قوموں, کھڑے ہو کر پکارا. بتاتا ہے کہ قوموں یہاں پر کیا بتاتا ہے ہم کو, کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگ صرف فالو کرنا نہیں ہے, بلکہ کھڑے ہو کر اقامت کے ساتھ یا کھڑے ہو کر ڈکلیئر کرنا بھی ضروری ہے. قوموں لفظ بتاتا ہے یہ صرف دل میں رکھنا یا چھپانا نہیں. ان نوجوانوں نے کہہ دیا, ہم یہ سب آپ کی فالس آتھورٹیز جو بھی گاڈس ہے, بت ہے,
ان کو نہیں مانیں گے. انہوں نے ٹھہر کر جو ہے بتا دیا, ایک دوسرے میں ایڈریس کیا انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ. یہاں ہمارا اپنا فیتھ ہے کہ اللہ ایک ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا. ہم آپ کی اتھارٹیز کو ہرگز نہیں مان سکتے جبکہ سب کچھ اسی نے بنایا. زمین اور آسمان کا رب ہے وہ, اور آپ اس کو چھوڑ کر ان کو جو ہے پوج رہے ہیں. تو کائنات تو وہی چلا رہا ہے, تو میں ان کی توحید کیسا کمپرومائز کر سکتا ہوں؟ یہ ان نوجوانوں کا قول تھا. اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم یقیناً حد سے گزر جائیں گے. تو آگے آتا ہے کنٹینیوشن اس آیت کا. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ وہی نوجوان ہیں جو آپریشن ایکسیپٹ نہیں کر کے اپنے وقت کے لیڈرز کے اگینسٹ, دقیانوس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور رب السماوات والارض کہا ہے. تو ربنا اور ربنا کا ایکچوئل میننگ یہاں پر ڈفرنس بتاتے ہیں کہ ربنا اگر صرف دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی دنیا, اے ہمارے رب سے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایکچوئل دعا ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ربنا. تو یہ کیا ہے؟ اوپن ڈکلریشن آف فیتھ, ایک سٹیٹمنٹ جو یہاں پر ہے. تو اس طرح ایک دعا کے الفاظ اور اوپن ڈکلیریشن کا فرق ہے. تو انہوں نے کیا ہے یہاں پر اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ, تو یہی بات کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے. تو ربنا اکثر دعاس میں استعمال ہوتا ہے اللہ کی رحمت یا مدد طلب کرتے وقت, اور ربنا ایک عقیدے کا اظہار ہے. اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ ایک عقیدے کا اظہار, ایک اللہ, توحید, اللہ کو آسمان اور زمین کا مالک تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا. تو جب ٹرو ایمان ایک سٹیٹ آف کنوکشن دل میں ہوتا ہے تو وہ چھپایا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان 5 وقت کی فرض نماز نہ پڑھے اور وہ کہہ دے کہ ہاں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے, میں گاڈ فیئرنگ ہوں, تقوی دار ہوں, میں باقی سب چیزیں کرتی ہوں, مگر نماز تھوڑی مس ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بیسک فاؤنڈیشن نماز ہے. تو ٹرو ایمان کی جو یہاں پر بات ہو رہی ہے, اٹ ڈیمانڈز مینیفیسٹیشن ان دا فارم آف صلاح, نماز کے تھرو. تو اسی طرح اور لفظ بھی خومو آیا تھا, رائٹ؟ خومو از آلسو ریلیٹڈ ٹو صلاح آلسو. تو انہوں نے اس طرح, جس طرح ان نوجوانوں نے ٹھہر کر اوپن ڈکلیریشن دیا, ہماری ڈیلی جو نماز ہے وہ بھی ایک اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ ہے. بولنے کا مطلب دیٹ از آلسو ایک مظاہرہ یا مینیفیسٹیشن آف ٹرو ایمان. ہم اپنی لائف سٹائل میں کئی یوزلیس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. مثال کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے شوز وغیرہ, یا پھر ایسے عمل جو نفع ہی نہیں دیتی, جس طرح کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں, وہ ہے ہی نہیں اس کا بیسس, مگر ہمارے سوسائٹی میں چلتے رہتے ہیں وہ چیزیں. مثال کے طور پر غزل محفل ہے, اور سلام اور درود کا اسٹینڈنگ اوویشن جو ہوتا ہے, جو کہیں بھی ثابت نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں. تو رسم و رواج وغیرہ اور سوسائٹی کسٹمز کئی فارمز میں, ایونٹس میں, سیلیبریشنز میں چلتے رہتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس آیت کا اپلیکیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہم نے نوجوانوں کا کیس تو ہم نے ابھی اس آیت کے تھرو لے لیا. اب وہ آیت ہم پر کس طرح ڈالیں, کیسا وہ آیت ہم پر اپلائی کریں, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹ ڈونٹ گیو اے ہیڈ کاؤنٹ ان سچ محفلس, پھر سلام اور درود, یا پھر آپ وہاں سے سائڈ آؤٹ ہو جائیں. یا پھر 2 طریقوں سے پاسبل ہو سکتا ہے یہ, یا تو آپ شامل نہ ہو, ایکسکیوز ڈھونڈ لیں اور خاموش ہو جائیں, خاموشی اور ایکسکیوز. یا پھر آپ ڈائریکٹلی جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ان کو کال کر کے یا پرسنلی مل کر ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ سوری مجھے علم ہو گیا ہے کہ میں اس طرح کے ایونٹ یا جگہ میں اپنی آخرت کے لیے شامل نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ کہہ دیں یا پھر سائڈ آؤٹ ہو جائے. آپ کے پاس 2 آپشنس ہیں, اینی تھنگ یو کین ڈو. ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو جائے تو برا ہے, مگر اسٹل ریپیٹڈلی خاموش ہو جائیں تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. تو آپ کو صرف اتنا کہنا ہے پولائٹلی اور کنونسنگلی, کیونکہ پولائٹنس اینڈ کنونسنگنس از ویری امپورٹنٹ, کائنڈنس از ویری امپورٹنٹ. تو قرآن اور حدیث سے محبت اور محبت اگر ہم کرتے ہیں تو وہ چیز ڈکلیریشن یا مظاہرہ مانگتی ہے, عمل مانگتی ہے. تو ہم صرف کتابیں پڑھ کے, قرآن کے تدبریں پڑھ کے عمل نہ کریں, امپاسبل ہے. ہمارے جو ہے فردر ہدایت کے پروسیس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْهِدُوا حُبَّ لِلَّهِ, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہر گفتگو میں اللہ کی بات لے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں تو تھوڑا آکورڈ مانا جاتا ہے, رائٹ؟ ارے انہوں پھر شروع ہو گئے, ارے ان کی اسپیچ پھر شروع ہو گئی.
अरे ये इन्हों तो पूरे आलिम बन गए, इन्हों तो जान ठहरे वहाँ ये बातें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चीजें बहुत उनको बहुत लुक डाउन किया जाता है सोसाइटी में, उनको ऑकवर्ड समझा जाता है। तो किस लिए हमको ऑकवर्ड समझा जा रहा है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की टॉपिक लेने से हमको ऑकवर्ड माना जा रहा है। तो हमको हमको ऑकवर्ड फील नहीं होना होना है, क्योंकि हमारे इट्स आफ्टर ऑल हम ऑकवर्ड अल्लाह के लिए ही माना जा रहा है ना। तो कम से कम क़यामत में तो रुसवा नहीं होना पड़ेगा हमें। तो ये आयत इस तरह हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो लन नदउआ मिन दूनिही इलाहन, और लन नदउआ हम नहीं पुकारते। लन नदउआ जो वर्ड है, नदउआ वो पुकारने का मीनिंग है। सिंपली लनदुआ इलाहन भी आ सकता था, मिन दूनिही को छोड़ के, तो तभी भी सेंटेंस फ्रेम हो जा सकता था, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिन दूनिही कहा है, तो मिन दूनिही में एक एम्फेसिस है। तो बट किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा हरगिज, हरगिज का मीनिंग नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट, व्हाटसोएवर, आप मेरी जान भी ले लें तो हम नहीं पुकार सकते। तो वो वाली बात मिन दूनिही में है, वो एम्फेसिस वाली बात, एक्सक्लूसिविटी दिखाती है ये मिन दूनिही का लफ्ज। तो शिर्क करना तो दूर की बात, शिर्क के कलिमात सुनने या जुबान से अदा करने या पुकारना भी शदीद जुल्म की बात है। शिर्क क्या है बेसिकली? अरे गुनाह है, कबीरा है, नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। वो बेसिकली अल्लाह की मोहब्बत के बीच में है। आई मीन यू आर डिनाइंग दैट अल्लाह इज वन, वो बात है। तो नदउ, तो इतनी तो मेटाफिजिक्स में हमको बिलीव करना चाहिए। नदउ पुकारने के लिए भी आता है, पुकारना। तो उनका तबलीगाना, यहाँ पर पुकारने का इसलिए, तो पहले का लफ्ज ओपन डिक्लेरेशन ऑफ फेथ खामोश से आया, राइट? ये आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये आयत कह रही है हमको ओपन डिक्लेरेशन करना है। खामोश से पता चलता है, फिर नदउ से पता चलता है पुकारना, यू शुड स्टैंड एंड स्पीक, ये बात कह रही है ये आयत, स्टैंड एंड स्पीक। तबलीगाना अंदाज, दावा करने का अंदाज बताया जा रहा है इस आयत में इन नौजवानों के थ्रू। तो देखिए आप, सूर्य कहफ, तो सूर्य कहफ थी, हम अब तक सूर्य कहफ को सिर्फ रिसाइटेशन करके एवरी जुम्मा किताब बंद कर रहे थे, मगर इस सूर्य कहफ की इन आयतों में कितनी हिकमत और विजडम छुपी हुई है, ये गौर करें। ये आया एक जनरल तबलीग है दीन के लिए जो उन्होंने की। लखद खुलना इजन शततन, शतता वर्ड जो है शीन तोय और तोय से है रूट वर्ड, इसके मीनिंग्स बहुत प्रोफाउंड है। शततन देखिए, हद से तजावुज करना, किसी मामले में हद से बढ़ जाना या ज्यादती करना। डिविएशन, एक्सीडिंग लिमिट्स, जो काइंड ऑफ बिदात की टॉपिक होती है, एक्सीडिंग लिमिट्स में भी शततन का वर्ड आता है। तो टू गो बियॉन्ड व्हाट इज राइट, जस्ट और अप्रोप्रिएट, मतलब हर आप लिमिट्स एक्सीड करना, एग्जैगरेट करना, दीन में शतता आ सकता है। झूठ या बेबुनियादी बात, झूठ बात किस तरह? अगर वो चीज दीन में नहीं है और आप कह दें कि वो है, किसी पाकिस्तानी पंसूरा में है, वो चीज हम कर सकते हैं, तो वो क्या है? झूठ बात ही है ना। इट इज नॉट प्रूवन बाय सम एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कुरान एंड हदीस इन दैट, वो अमल में कोई एविडेंस नहीं है, तो झूठ ही हुआ ना वो बात। तो ऐसी बात कहना जो सरासर गलत है या बेबुनियाद है, तो फॉल्सहुड, टू मेक एन एक्सेसिव और बेसलेस क्लेम, कि वो भी है दीन में, वो भी शतता में कवर होता है। नाइंसाफी, किसी के साथ गैर मुनसिफाना या ज्यादती वाला रवैया इख्तियार करना। इनजस्टिस, एक्टिंग अनफेयरली, कोई सच कह रहा है, उनके सच दबाने की कोशिश, ये अनफेयरली, या एक्सेसिवनेस इन बिहेवियर और स्पीच। अगर कोई कह रहा है ये नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नमाज मेंशन की खाली, और ऐसी नमाज पढ़ो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कही है। तो अगर कोई बीच में आके आपको दबा कर ये कहता है नहीं, मर्द हजरात की अलग है, औरतों की अलग है, आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नाइंसाफी है, शतता है। तो सोचिए आप कितना कॉमन है ये हमारे मुआशरे में, हद से ज्यादा तजावुज करना, झूठ या बेबुनियाद बात दीन पर ठहराना, नाइंसाफी की बात ये। एंड इवन ये सेकंड थिंग जो है मीनिंग शतता का, झूठ या बेबुनियादी बात, ये नेक्स्ट आयत में भी आया है, इफ्तरा अल्लाह के नाम से। और इफ्तरा अल्लाह क्या है, हमने आयत नंबर 4 और 5 में डिस्कस किया था। गुनाह कबीरा है इफ्तरा अल्लाह, अल्लाह पे झूठ बांधना, अल्लाह के दीन पर झूठ बांधना, इफ्तरा अल्लाह है। तो यहाँ शतता नहीं आया, शततन आया, तनवीन है ऊपर। हमने क्या डिस्कस किया था, तनवीन कितनी इंपॉर्टेंट है एम्फेसिस के लिए।
تو یہاں شتتن ٹو مچ ڈیویشن یا بہت بڑی زیادتی کا معنی آیا ہے شرک کے لیے، تو خاص طور پر یہ شرک کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو میننگز تو ملٹیپل ہے شتتن کے، مگر اس آیت میں شرک سے ریلیٹڈ آیا ہے، تو شتتن سے بچنا چاہیے. ہم نے دوسرے ایریاز میں فحش ڈسکس کیا تھا، فحش، تو فحش کے بھی ملٹیپل اس طرح کے میننگز ہے. فحش ایکچولی انڈیسنسی وغیرہ ہے، تو انڈیسنسی کیا جھوٹ بولنا نہیں ہے، انڈیسنسی ناانصافی یا حد سے زیادہ ایگزیگریٹ کرنا، تو یہ سب فحش میں بھی آتا ہے اور شتتا آلموسٹ. اگر آپ میں سے کوئی پڑھے ہیں شتتن اور فحش کا تھن لائنس آف ڈفرینسیشن تو بتائے گا ایٹ دی اینڈ آف سیشن. تو آلموسٹ یہ ہے میننگ. تو یہ لفظ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا خاص طور پر عقیدہ یا انصاف میں ایک سنگین گناہ ہے. کچھ بھی جھوٹ باندھنا عقیدہ یا انصاف میں، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یا حق سے انحراف کرنا قرآن کی نظر میں نہایت ان ایکسیپٹیبل عمل ہے. تو کسی بھی دین ایکچولی کیا ہے، دین کا میننگ کیا ہے؟ کیا اسلام ہے؟ نہیں، ایکچوئل میننگ دین کا سسٹم ہے، اے سسٹم وچ ورکس. تو جس میں عبادت اس جو کیا ہے ایک سیٹ آف رولس ہے، تو دس از اے سسٹم آف اسلام جس میں عبادت ایک سیٹ آف رولس ہے. تو یہ کون بتا سکتا ہے کیا رولس ہے اس سسٹم کے، اس عبادت کے؟ آبویسلی رب جس نے سب کچھ کریٹ کیا، اور رسول جس کو ایک رول ماڈل بنا دیا گیا. تو یہ دو سورسز کو ہٹ کے تیسرا سورس آپ کے سامنے لایا جائے تو آپ کس طرح ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ تو سوسائٹی کس طرح یہ بتا سکتی ہے کہ ہم کو وہ بھی کرنا ہے؟ نہیں. تو صرف یہ دین سسٹم میں عبادت کس طرح کرنی ہے صرف رب بتا سکتا ہے اس قرآن کے تھرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں ان کے سنت کے تھرو. تو اگر عبادت کسی نئے طریقے سے کی جائے جو شتتن کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو وہ بھی شتاتا کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، رائٹ. تو اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہہ دے کہ آپ کو 100 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص فلاں پڑھنا ہے، فلاں اجر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کس نے بتا دیا یہ؟ تو یہ تو 100 رکعت والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ خزیمہ میں ہے، نہ مسند احمد، کسی صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو اگر یہ نئی بات آ گئی تو آپ کس طرح وہ ایکسپٹ کریں گے؟ آپ کو دلیل امپورٹنٹ ہے. اور دین از ایویڈنس بیسڈ. تو کسی ولی اللہ کے پاس جا کر یا بچے ہونے کی منت مانگتے ہیں سوسائٹی میں، تو کس طرح؟ شاید ہوتے ہوں گے بچے، واللہ عالم، مگر کیونکہ اللہ آپ کو شتتا میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے بچہ ہو جاتا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ منت پوری ہو گئی بول کر. تو اللہ نے تو جو ہے بس اضافہ کیا شتتا میں، وہ ہے اس کا آنسر. یہ نہیں کہ آپ کو ان سے مانگا، آپ نے ان سے دعا کروائی یا سفارش کروائی تو آپ کو ملا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے بس آپ کو دنیا میں آپ جو کر رہے ہیں اس میں اضافہ کر دیا، شتتا میں اضافہ کر دیا. یہ ہے اس کا کانسیپٹ. تو دنیا میں ہمیں اطاعت کے لیے بھیجا گیا، نہ کہ نئے طریقے عبادت کے ایجاد کرنے کے لیے نہیں. تو شرک میں تبدیلی ہوتی ہے. ہمارا سینٹر آف فوکس کس طرح شرک اور بدعت میں تھن لائنز ہے، شرک میں تبدیلی ہوتی ہے. ہمارا سینٹر آف فوکس وہی ہو جاتا ہے شرک. اگر کوئی ایک نیو تھنگ کر رہے ہیں ہم سوسائٹی میں، جو فالو کر رہے ہیں اینسسٹرز، تو وہ اگر ہم کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمارا سینٹر آف فوکس ہو جاتا ہے. ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کئی جھوٹیں بولتے ہیں، کئی افطرا اللہ کرتے ہیں، کئی شتتا کی جھوٹ کہتے تھے ہم. تو اگر اب بدعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سینٹر آف فوکس ہو جائے گا اور پاسبلی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. واٹ از شرک؟ نفسی شرک ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر شرک ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے اولاد سے شرک ہر چیز میں اپنی اولاد کو بیچ میں لاتے ہیں، یا ان کی جو ہے ہر چیز ان کو جو ہے الاؤ کر دیتے ہیں، تو وہ اولاد کا شرک ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز ہے، آپ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے دنیا میں، چاہے وہ مال ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو، چاہے آپ کا ہاؤس ہو، جو بھی جس چیز کو آپ فرسٹ پرائیورٹی دیتے وہ آپ کا شرک بن جاتا. تو اگر آپ وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اس کو فرسٹ پرائیورٹی ہی دے رہے ہیں، تو وہ آپ کا جو ہے شرک بن سکتا ہے. یو لو دیٹ تھنگ مور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے آپ پرائیورٹی دے رہے نا اس کو. تو ڈیفینیشنز اینڈ ٹائپس آف شرک ہم آلریڈی آیت نمبر 4-5 میں ڈسکس کر چکے تھے، تو ریپیٹ نہیں کریں گے. تو اس جو ہے آیت میں اوپن ڈکلریشن، خاموں سے اور ندعو سے، اسٹینڈ اینڈ اسپیک آؤٹ از ویری امپورٹنٹ. دعویٰ کا انداز بھی بتا دیا ہے. تو آیت نمبر 15 ہم یہاں آگے ڈسکس کریں گے. ہَؤُلَاءِ قَوْمُنَا
قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تو یہاں پر دیکھیے جھوٹ کی بات فردر آ گئی ہے، افترا علی اللہ کذبا. تو ہاؤلائی یہ ہے، قومنا قوم ہماری، اتخذو انہوں نے بنا لیا. یہ ورڈ سورہ کہف میں سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے، اتخذو انہوں نے بنا لیا، کریٹ کر لیا انہوں نے، من دونہ اس کے سوا، آلہہ کئی الہ، مینی گاڈس کریٹ کر لیا انہوں نے. لولا کیوں نہیں، یأتونا وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، گو گیٹ این ایویڈنس، بینہ واضح، فمن تو کون، اظلم بڑا ظلم ہے، ممن اس سے جو، افترا علی اللہ بہت شدید لفظ ہے، گھڑ لے اللہ پر، کذباً جھوٹ. دس از ویری ویری پروفاؤنڈ آیات. یہ آیت کا اپلیکیشن جو ہے بہت ڈیپ ہے اور سوسائٹی کو ہو بہو اپلائی کرتا ہے ہماری. تو ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ الہا، تو یہ ان کے آپس کے بیچ میں ڈسکشن ہوئی اس طرح. تو یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف میں کیوں آیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، کیو میں آ کر دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ربط نہ کیا، ان کا دل تھاما. ان کا دل تھامنے کے بعد ان کے دل سے کیا نکلا؟ اللہ تھامنے کے بعد ہی اوپن ڈکلیریشن ہو سکتا ہے. تو آپ اور میں اگر کسی کو اسٹینڈ اینڈ اسپیک آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کا دل تھام لیا. اللہ ہیز گیون یو بریوری، ناؤ یو اسٹینڈ اینڈ اسپیک آؤٹ. تو یہ ان کے آپس کے بیچ میں ڈسکشن ہے. تو ایک دوسرے کو وہ لوگ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، رائٹ. سو ان لوگ ایک دوسرے کو وہ لوگ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، ایک ٹیم لیڈر ٹھہر کے سب کو بول رہا ہے، رائٹ. تو اتخذا جو آلریڈی ہم نے سورہ کہف کی سٹارٹنگ آیت نمبر 4 میں ڈسکس کیا تھا، کریٹ کر لیا انہوں نے اللہ کے سنس اینڈ آل بول کے آیت آئی تھی. اور سورہ بقرہ میں بھی اتخذم العجل، کاؤ کے اوپر، کاف کے اوپر، جیوز جو ہے بنی اسرائیل نے کریٹ کر لیا ان کو ایز گاڈ وغیرہ بول کے جو ہے آیا تھا. تو شرک کے کانٹیکس میں اتخذو کی ورڈ آتی ہے قرآن میں. اتخذو من دونہ الی اللہ بول کر آیا، they took God beside him، یا دوستی کے تعلق سے آیا قرآن میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ کے تعلق میں بھی اتخذ آیا، اینڈ اللہ took ابراہیم ایز اے کلوز فرینڈ. تو عمل یا اختیار کے لیے آیا اتخذتموہم سخریا، you took them in ridicule. کیا تم نے یہ جو ہے موقری کر کے اس میں آیا ہے، مطلب تم جو ہے ریڈیکیول کے طور پر لے لیے. اتخذا کا مطلب یہ 3 میننگز میں آیا ہے قرآن میں. تو یہاں پر جو ہے اتخذو جو ہے ادر گاڈز بسائڈ اللہ کے کانٹیکس میں آیا ہے. تو اتخذا کا مطلب اختیار کرنا، اپنانا، اڈاپٹ سم تھنگ، بنانا، ڈیزگنیٹ کر دینا. کسی اور کو ڈیزگنیٹ کر دے رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے آپ یو آر منی لونگ یا پھر فیم لونگ، تو آپ نے گاڈ یا ڈیزگنیٹ کس کو دے دیا؟ فیم کو. تو یہ ہو گیا شرک. اگر آپ نے اولاد کو اتنا لیول بنا لیا، ہر چیز اولاد کی میری، اٹھے بیٹھے 24 hours یو آر بیک بیہائنڈ یور چلڈرن، کہ آپ نے اتنی ان سے وہ کر دی شدت کی محبت، تو ان کو آپ نے بنا لیا اتخذا. اس طرح ہی ہے اگر آپ اپنی جاب یا پھر جو کچھ بھی آپ کے ہاؤس واٹ ایور، یا پھر اپنے خود کے نفس کو اتنی امپورٹینس دے لی تو وہ آپ کا اتخذہ بن گیا. آپ نے ان کو اتنا ڈیزگنیشن دے دیا اللہ کے برابر کہ آپ اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے ہیں، پرائیورٹی دے لی، اوور پرائیورٹی. تو یہ لفظ قرآن میں اکثر شرک اور توحید کے مسائل میں استعمال ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ میننگ بھی ہم نے ڈسکس کیا. یہ یہاں ان کے قوم کے لوگ جو ان کی ساری امیدیں، ساری سبمیشن اور ان کی ساری ریلائنس، جو بھی نعمتیں جو بھی ہے ان کو جو ملی، مال، اولاد، ان کا ایسوسیشن، صحت، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جو ہے ان سب کو جو ہے اتخذہ بنا لیا. کس کو؟ صحت کو یا اولاد کو، جو کچھ بھی ملا ان سے ملا، دوسرے فالس ڈائٹی سے ملا بول کر. تو حدیث میں آیا ہے، یہ میں صحت سے ریلیٹڈ جو ہے یہ حدیث میں نے پک اپ کیا. تو حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ جو رقیہ دوسروں سے نہیں کرواتے، سیلف کرتے ہیں.
تو ایسا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، کچھ بھی بخار کچھ بھی آ گیا تو دوسروں کے پاس جا کے دعا پڑھا لیتے کرتے. تو اس طرح کا یہ بات ہے کہ آپ خود رقیہ کریں جو ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ کا جو ہے بنا حساب کتاب آپ کا جو ہے ریسرکشن ہوگا. تو بیڈ اومنس پر یقین نہیں رکھتے، بلی سامنے سے گزری گی تو یہ ہوگا، کینچی ایسا ہوگی تو ایسا ہوگا وغیرہ. تو بیڈ اومنس پر یقین نہیں رکھتے، کاٹرائزیشن استعمال نہیں کرتے. یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے نمبر 3، مگر نمبر 4 بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو ایکسکلوزیولی اپنے رب پر ریلائی کرتے ہیں کسی دوسروں کی مدد کے بغیر، ایکسکلوزیولی اللہ کو الہ مانتے ہیں ایکسکلوزیولی، تو یہ لوگ جو ہے 70,000 لوگ بنا حساب کے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اونلی 70,000 ہے اتنے بلینس اینڈ ٹریلینس میں. وہ 70,000 میں ان کے 70,000 ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پر مینشن نہیں کی، انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گی. تو اٹس ناٹ، نا امید نہ ہو کہ اونلی 70,000 ہے. وہ 70,000 سے جو ہے کیلکولیٹ کریں گے تو آلموسٹ کوئی بھی جا سکتا ہے جنت میں بنا حساب کتاب، اگر یہ 4 چیزیں ہو تو انشاءاللہ میں وہ حدیث بھی شیئر کروں گی. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. تو پچھلی آیت میں ہم نے دعویٰ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کیا تھا کہ ان نوجوانوں کا تبلیغانہ انداز ہوا اور انہوں نے ڈکلریشن اس طرح کی تھی، تو یہ ان کی سوسائٹی میں اس طرح. تو وہ لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں اس آیت کے تھرو؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه الہا، یہ ہے قوم ہماری. دیکھو ہمارے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، جس طرح آپ اور میں ڈسکس کرتے دیکھو معاشرے میں ایسا ہو گیا، ایکچوئل قرآن میں یہ ہے، آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں نا، اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی ڈسکس کر لیا کہ یہ دیکھو ہماری قوم انہوں نے بنا لیا، ایک نیا خدا گھڑ لیا. کیسے ہو گئے یہ لوگ؟ وہ بھی فکر میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر لے رہے تھے یہ کیوں نہیں وہ لائے. تو چاہے تو ان کو دلیل لاؤ بول سکتے تھے اپن بول کے، وہ لوگ اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پر اور تبلیغانہ انداز انہوں نے مینشن کیا. تو پچھلی آیت میں وہ تھا، تو اس آیت میں یہ ہے انہوں نے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے لوگ کیسے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اور دعویٰ تبلیغ کسی چیئر ٹیبل یا پوڈیم کا مائکروفون کا استعمال کر کے انہوں نے نہیں کیا. تو آپ اور میں بھی اس طرح جو ہے، یا پھر 1 گھنٹے کی اسپیچ کا بیسس نہیں یوز کیا انہوں نے، بس ہر لمحہ تبلیغ کا ہے بول کر ایک دوسرے میں اس طرح ڈسکشن کیا. گھر میں ہو یا دوستوں میں ہو، بازار میں ہو، فنکشنز میں ہو، ایک حدیث اور جملہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ چاہے کہیں بھی، ایسا نہیں کہ آپ قرآن سیشن میں ہی یہ باتیں کریں، آپ کہیں بھی یہ جو ہے، آپ کہیں بھی یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ کا کہیں بھی تبلیغ ہو سکتا ہے، کہیں بھی آپ کا دعویٰ موومنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایون آپ کی پرسنالٹی ہی کافی ہوتی ہے. سم ٹائمز ہم جو ہے 1 گھنٹے کی اسپیچ نہیں بھی دے کے، آپ جو ہے آپ کی پرسنالٹی کافی ہوتی ہے یا آپ کا پریزنس ہی کافی ہوتی ہے. آپ 10 جو ہے جو لوگ حجاب نہیں کرتے، آپ اس ایسی جو ہے گیدرنگ میں جا رہے ہیں جہاں آپ حجاب کر رہی ہیں، تو آپ کی پریزنس ہی کافی ہے. ان کو ریمائنڈ کرے گا کہ واقعی میں ہم کو یہ کرنا چاہیے. تو مومن چلتا پھرتا دین کا مبلغ ہو سکتا ہے اگر آپ پریکٹیکل ہو جائیں. تو کئی لوگ پریکٹیکل ہو سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتے پھرتے قرآن. اپنی پرسنالٹی سے جو ہے ہر جگہ اسلام ریفلیکٹ کرتے تھے. تو وہ ہم کو انسپریشن لینی چاہیے، وہ لیول کی انسپریشن. آپ جس محفل میں بھی ہو، آپ کو چلتے پھرتے دین کا مبلغ ہونا چاہیے. تو قرآن کو اصل معاشرے کا کراس سیکشن پر لے جانا ہمارا مقصد ہے. تو وی ہیو ٹو برنگ قرآن ان دا سوسائٹی سو دیٹ سوسائٹی کو بھی پتا چلے کہ جو ہے جو ہم سیکھ لیتے آ رہے ہیں اینسسٹرز کے تھرو، ایکچولی وہ نہیں ہے، وہ ہے اصل جو قرآن میں ہے، ہم کو وہ عمل کرنا ہے. تو کیوں نہ ان کے جو ڈائٹیز اور انٹرمیڈیریز ہیں جن پر وہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ ریلائنس، سبمیشن یا بلائنڈ فیتھ جو رکھتے ہیں، وہ جو ان کو رزق دے گا، پاور دے گا، پروٹیکشن دے گا، اسٹیٹس دے گا، جو سوچتے ہیں وہ، تو ان کے دینے کا پروف لے آئیں، دلیل لے آئے ہیں نا یہ آیت میں. تو ان کے دینے کا پروف کے لیے کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جو آپ کو وہ ڈائٹیز آپ کو جو بھی دے رہے ہیں وہ بت، تو ان کے دینے کا پروف لانے کی بات کر رہے ہیں یہ نوجوان. تو جیسے کہ ان نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن تھا توحید پر اڑے رہنے کا. بوتھ آر پولس اپارٹ. آپ شرک اور توحید ایک ساتھ نہیں کر سکتے ایک دل میں، ایسا تو ناممکن ہے. تو آپ کوئی ایک چیز فالو کر سکتے ہیں، آپ شرک اور توحید دو ایک ہارٹ میں نہیں کر سکتے. 100% سبمیشن کی ضرورت ہے.
اور کس طرح میں یہ بتاؤں گی؟ ہیلپ اور ریلائنس صرف اللہ سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اللہ سے طلب کرنا توحید ہے، لا الہ الا اللہ میں اوروں کی بات ختم۔ کس طرح ختم؟ کیونکہ الہ کا اگر آپ لنگوسٹک میننگ نکالیں گے، گرامیٹیکل یا پھر لنگوسٹک میننگ آپ نکالیں گے الہ کا، تو 100% سبمیشن ہے، 100%، 100% ٹرسٹ، 100% ریلائنس، الہ کا میننگ۔ تو یہ آپ کا اور میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، تو آپ شہادت میں انٹر ہو گئے، اور 100% ریلائنس آپ کو دکھانا ہوگا، 100% ٹرسٹ اللہ پر رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ 20% ریلائنس ایک ولی اللہ کو دے دیں، ان سے منتیں مانگیں، اور ریمیننگ 80% جو ہے اللہ کو دے کر، اس طرح نہیں ہے۔ تو ہم زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے، لائک اور آخرت میں ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں جب ہم یہ جو ہے 20% 80% بلیف میں رہیں گے؟ الہ کا میننگ ہی 100% ہے، تو 100% ہی ہم کو ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ تو مرد بچے پیدا ہونے کی منت، مراد پوری ہونے کی منت، دھاگے، ایمولیٹس، کہیں ٹریولنگ کو جا رہے ہیں یا پھر شادی ہے وغیرہ، نکاح میں امام زامن، کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ کیا امام زامن آپ کی حفاظت کرے گا؟ مزاروں پر چڑھانے سے آپ کو کچھ فائدہ ملے گا؟ آپ کو کفایت ملے گی، انٹرسیشن ملے گا، اللہ سے وہ لوگ جا کے بات کریں گے؟ ایسا یہ کانسیپٹ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ کہاں سے ہے اس بات کی دلیل؟ کوئی حدیث نہیں ہے اس چیز کی، تو ہم کیسا بلیو کر سکتے ہیں اور بلائنڈلی فالو کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ تو دیکھیے، ہم کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اپنی پرسنل لائف میں انلیس اس کو اپلائی کرے، عمل کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں وہ لے آئے ان پر کوئی دلیل واضح؟ پوچھ رہے ہیں یہ نوجوان، لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ کامن سینس یہ ہے کہ کسی بھی دین میں دلیل ہونا، دین کیا ہے؟ سسٹم جو میں نے کہا، اور عبادت کیا ہے؟ سیٹ آف رولز، تو ایویڈنس بیسڈ ہونا ضروری ہے، ورنہ سنی سنائی اینسسٹر بیسڈ یا سوسائٹی بیسڈ کسی نے ایکس وائی زیڈ نے آ کر بتا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد رہا؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم، ایک بار آدم علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے تھے۔ بیچ میں اتنے ہزاروں انبیاء کیوں آئے؟ کیونکہ جنریشنل انفلٹریشن آف دین ہو گیا تھا، اس لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ جاؤ ان کو توحید کے ریمائنڈرز دو، اس لیے بار بار اتنے ہزاروں انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے اتنے پروفٹس آئے، بنی اسرائیل جو ہے سرکشی پہ سرکشی، گمراہی پہ گمراہی کرتے گئے، تو ان کو بھیجا گیا ہزاروں پروفٹس، جاؤ ان کو توحید ریمائنڈ کر کر آؤ، اس طرح۔ تو دین ہمارا ایویڈنس بیسڈ ہے، دلیل ہونا ضروری ہے، جو یہ آیت بتاتی ہے دلیل ضروری ہے۔ بسلطانہم بین، جن کو آخرت میں سیلویشن، اللہ کی پروٹیکشن، اللہ کے عرش کا سایہ، اور بیسیکلی جو ہے فائر سے بچنا ہے، تو ان لوگوں کو یہ باتیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ کیوں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ 20% 80% یہ ایکویشنز جو ہے پورے مائنڈ سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمارے اینسسٹر نے جو کیا وہی صحیح ہے، ہمارے باپ دادا یہ صحیح ہے، یہ سب کانسیپٹس ہٹانے پڑیں گے۔ ہاں، رسپیکٹ ضرور کرنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ ڈس رسپیکٹ، کیونکہ ہمارا دین بڑوں کی رسپیکٹ اور چھوٹوں کی شفقت ہی تو ہمارا دین ہے، رائٹ؟ تو یہ ضروری ہے۔ تو اور رہی بات ولی اللہ کی، ان کو بھی مقام ہے دین میں، ان کا اسپیشل مقام ہے، صالحین رائٹیس کا مقام ضرور ہے۔ تو ہاؤ کین وی ڈس ریسپیکٹ دیم؟ وی آر ناٹ ڈس ریسپیکٹنگ دیم۔ آپ ان کو بس ایگزیگریٹ نہ کریں، ایگزیگریشن نہیں ہے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیگریشن جو ہے پرمیسیبل نہیں ہے، ان کی تو حدیث ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے وہ رائٹیس پیپل، صالحین پیپل، تو ان کو ایگزیگریشن کرنا اٹ از آؤٹ آف دین۔ تو ہم جب دین کی بات کر رہے ہیں، دین الگ ہے اور فیملی سسٹم الگ ہے، اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ دین الگ سسٹم ہے جو اللہ نے بھیجا، فیملی سسٹم الگ ہے۔ تو دین کے الگ رولس ہوں گے، آپ کے فیملی کے الگ رولس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کمپلیٹ ون رول ہونا چاہیے، فیملی میں دین کے رولس ہونا چاہیے۔ تو دین اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے، تو دونوں کے ایک نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیٹ آف رولز فالو کرنے ہیں قرآن کے تھرو، اس کے بعد سنت میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیٹ آف رولز فالو کرنے ہیں۔ تو صحیح حدیث میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب کہ وہ اپنے باپ، اولاد اور مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو وہ چیز تو کمپلیٹلی وی ہیو ٹو
शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव इस बात पर कि इस्लाम को वैसे ही अडॉप्ट करना होगा जैसे कुरान और सुन्नह में हमें बताता है। तो अगर आपके मददगार जो भी हैं, आप XYZ कह रहे हैं, वो आपकी इंटरसेशन करेंगे या आपकी दुआ वहां तक पहुंचाएंगे, तो दलील लेकर आकर बताएं। अगर वो दलील कर रहे हैं, हाँ मुझे, मैंने औलाद की मन्नत मांगी, मुझे औलाद मिल गई, वो दलील नहीं है, वो आपकी शतता में इजाफा है। लव जो इस आयत में आया है, लव ला यअतूना, तो यहाँ पर लव का मीनिंग देखिए। तो कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में कोई बात अगर आप दुख और अफसोस के साथ बता रहे हैं, ये लोग क्या अफसोस कर रहे हैं, देखो हमारा मुआशरा कैसा हो गया, वो बात है इन नौजवानों की, तो लव वो कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ये नौजवान भी बहुत अफसोस के साथ एक दूसरे में डिस्कस कर ले रहे थे, देखो हमारी सोसाइटी में ऐसा है तो हमको इस तरह करना पड़ा और गार में आके प्रोटेक्शन लेना पड़ा। तो मुआशरे के हालात लव से डिस्कस कर रहे थे वो लोग। तो जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों तक तौहीद का पैगाम पहुंचाया, उन माशरे वालों के कानों तक भी ये बात पड़ी होगी ना, ऑब्वियसली। तो तौहीद वाली बात सबके कानों में पड़ी, मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया वो बात और एंसेस्टर्स की थिंग फॉलो करने लगे। तो प्रीवियस प्रॉफिट्स की बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब जब जनरेशनल दीन में इनोवेशंस आए, तब तब अंबिया अपनी उम्मतों तक तौहीद का पैगाम लेकर आए। तो उनके माशरे वालों के कानों में जरूर पड़ी वो बात, उनके एंसेस्टर तक भी वो बात जरूर पड़ी, फिर उन्होंने यकीन क्यों नहीं किया। तौहीद पहुंच तो गई एवरी जनरेशन के लोगों तक, लेकिन शैतान हर जगह है। तो वो खलत मलत करने और दीन को खलत मलत करने और लोगों को दीन में इन्वेंशंस करने पर उकसाता रहता है, इवन टिल अंटिल टुडे। हर साल मौलिद जो है उसके सेलिब्रेशंस किस तरह इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। तो देखिए किस तरह शैतान उकसाता है लोगों को एग्जैगरेट करने में, और बिना एविडेंस के अपना दीन डिक्लेयर करते हैं, डाइल्यूटेड या इनफिल्ट्रेटेड कॉन्टेक्स्ट अकीदे में लाकर उस पर बिलीव करते चले गए हैं लोग। इसलिए अंबिया को भेजा गया था। फमन अज़ुलमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस आयत का, आयत नंबर 15। हमारे समाज का, मुस्लिम मुआशरे का, इस उम्मत का सबसे बड़ा घाटे का सौदा इस आयत में है कि कुरान और सुन्ना को छोड़कर किसी तीसरे सोर्स को लाकर क्रिएट करके दीन पर अमल नहीं कर सकते। तो ये क्रिएट की गई सोर्स क्या है, इफ्तरा अल्लाह, नहीं तो और क्या है। जो ये आयत का नेक्स्ट फ्रेज इफ्तरा अल्लाह, आपको याद है कबीरा गुनाह है, हमने कबीरा गुनाह की लिस्ट डिस्कस की थी, तो नंबर 14 में आया था, ये याद है। नंबर 1 पर शिर्क था, नंबर 14 पर एक्चुअली ये स्कॉलर्स ने जो है कैटेगराइज किया, ऑर्गेनाइज किया। ऐसा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 14 बताया, स्कॉलर्स ने पूरे जमा करके कई हदीसों को जो है कोलैबोरेट करके एक लिस्ट बनाई कबीरा गुनाह की। तो मैंने वो लिस्ट पढ़ के नंबर 14 पे आई थी इफ्तरा अल्लाह। तो बहरहाल कोई भी नंबर पे हो, कबीरा गुनाह इस कबीरा गुनाह, इफ्तरा अल्लाह, अल्लाह पे झूठ बांधना कबीरा गुनाह है। ये अल्लाह पे झूठ बांधना, अल्लाह के दीन पे झूठ बांधना, अल्लाह के रसूल पे झूठ बांधना, तीन चीजें बिल्कुल सेम है। तो जो ये आयत का नेक्स्ट है, जो हमने इवन आयत नंबर 4 और 5 के तदब्बुर में डिस्कस किया था, यू कैन चेक दैट आउट। तो अल्लाह पर झूठ बांधना, अल्लाह के दीन को नहीं, ये ऐसा नहीं है वैसे है, आई डोंट थिंक सो, ये गुनाह है जो लोग कहते हैं सोसाइटी में, ये क्या है, इफ्तरा अल्लाह है। ऐसा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, आप बता रहे हैं वो अलाउड है, तो इफ्तरा अल्लाह झूठ बात है वो। आपको अगर इल्म नहीं है तो खामोश हो जाएं, मगर जो है उस पे डिबेट्स ना करें। मगर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह जो है ऐसी चीजें की। ओके चलो, गर्दन का मसा है, गर्दन का मसा आज हमको पता चल रहा है कि वो है ही नहीं, वी हैव नो बेसिस ऑफ दैट, बट लोग करते जा रहे हैं। हाँ, आई डोंट थिंक सो ये गुनाह है, गर्दन का मसा कर लेते हैं, तो आप तो सुन्नत में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपको सुन्नत का अजर थोड़ी ना मिलेगा वो करने से। तो इस तरह, और जो शब बारात होती है, 100 रकातें होती है, और लोग बड़े कॉन्फिडेंस से इबादतें करते हैं वगैरह। जब वो दीन या सिस्टम में है ही नहीं मौजूद, you have complete set of hadith that are सही and husn, second grade, first grade सही, second grade husn, इवन ज़ईफ हदीस जो है ग्रेड 1 और 2 को सपोर्ट करती है, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन परफेक्टली होने के बाद, और कुरान एक परफेक्ट आयत, एक मुकम्मल कुरान की एक आयत है कि ये आज आपका दिल मुकम्मल है। तो इस तरह हो, इतने परफेक्शन आने के बाद, कुरान के परफेक्शन के बाद, ये सब दीन में लाना इफ्तरा अल्लाह है।
ہاں، اور جو اسلام میں رک رک کر سنت کے مطابق سمجھ کر پڑھنا ہے، رک رک کر یہ، ہاں سنت کے مطابق میں یہ اتحیات کے بعد یہ دعا پڑھوں گی تو مجھے ایگزیکٹ اجر ملے گا. ہاں میں 4 رکعت کے بدلے 5 رکعت پڑھ لوں گی تو مجھے ایکسٹرا ثواب مل جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی، تو آپ کو اس بات کا فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو افطرا اللہ کی یہ بات ہے. انہوں نے بھی سوسائٹی میں، ان نوجوانوں نے سوسائٹی کے معاشرے پر جو ہے اس طرح ایک دوسرے میں جو ہے ڈسکس کیا. جب کچھ اللہ کے دین میں ہے اور جو کچھ اللہ کے دین میں نہیں ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور اجر کیسے امید کر سکتے ہیں ہم کو بس اپنے پروٹیکشن کی فکر ہونا چاہیے حشری میدان میں. بس قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے باپ دادا یا اپنی عقل کے مطابق نکالنا. if you don't know you should keep quiet. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جو ہے ٹہر کر آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، یا صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے اپنے فائدے کے لیے قرآن کے یہ وہ میننگز نکال لے کے بس ٹرانسلیشن کے بیسس پہ نہیں ہوتا. ایک آیت کے اتنے جو ہے تدبر ہم نکال سکتے ہیں. یہ ایک سیٹ آف تدبر ہے جو میں ڈسکس کر رہی ہوں. کوئی اور اسکالر کچھ اور تدبر بتائیں گے، آلموسٹ اسی سے ڈیرائیو کر کے بتائیں گے. جو میننگس ہے یہاں پر ایکچوئل لنگوسٹک میننگ، گرامیٹیکل میننگ، اسی کے بیسس کو فارم کر کے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں نا. تو اگر آپ ایک ٹرانسلیشن کے مطابق آپ کچھ بھی کر لے رہے ہیں تو اور اپنے اپنے میننگز ڈیرائیو کر لے رہے ہیں تو یہ دس از افطراء اللہ. پھر یہ ایویڈنس اللہ پوچھیں گے کیا تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، مکمل علم تم نے کیوں حاصل نہیں کیا. تو یہ سب ایویڈنس بیسڈ لنگوسٹکس کا جوک ہے. تو عربی گرامر سے جو ہم میننگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، روٹ ورڈ اس کے میننگس وغیرہ پڑھ کے، اور ایون جو ہے اسکالرس کے قول اور قرآن ٹو قرآن ریفرنس، قرآن ٹو حدیث ریفرنس وغیرہ، کیا یہ فریم ورک کیا سالڈ فریم ورک نہیں ہے؟ تو اس سالڈ فریم ورک، اس پرفیکٹ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو یہ کہنا کہ ہاں وہ کتاب میں نہیں ہے ہم کر سکتے، یہ امپاسبل ہے کرنا. تو اگر ایک شخص یہ سالڈ فریم ورک کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں جو پڑھ رہے ہیں کچھ مائنر چینجز، ہم مس انٹرپریٹیشن مائنرلی کر سکتے ہیں، مگر اس طرح جو ہے تدبر کر کے ہم اتنا جو ہے افطراء اللہ کی تو کیٹیگری میں نہیں جا سکتے. تو شہادہ میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر لنگوسٹک ریسرچ کریں، الہ کیا ہے، 100% سبمیشن. سورہ کہف کی 10 آیتیں جو ہم کو پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے، جو ہر جمعہ کو پڑھنی ہے، اس کا لنگوسٹک ریسرچ کریں گے تو ختم، آپ آ جائیں گے بس کیٹیگری میں سیف سائڈ. کیوں عمل کرنے کی ضرورت؟ صرف سورہ کہف بار بار پڑھنا ایوری فرائیڈے یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. یہ کیوں کہا؟ تاکہ آپ وہ پڑھو، اس کا تدبر کرو، عمل کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے فیملی کو فائدہ ہوگا، آپ کے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہے اصل مفہوم سمجھنے کا. اگر یہ 10 آیتیں ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، یا اپنی عقل اور خیال کے مطابق ان کا میننگ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو افطار اللہ سے جو ہے افطرا اللہ کا میننگ ان کو ریسرچ کرنا چاہیے. تو ان کو جو ہے یہ ہوم ورکس دینے چاہیے. آپ کی شہادت کے اوپر لنگوسٹک ریسرچ کر کے آئیں، افطرا اللہ اور شرک کے اوپر ریسرچ کر کے آئیں، پھر مجھ سے بات کریں. برحال اسٹڈی جو بات ہو رہی ہے پڑھ کے آئیں. تو اصل کرنا کیا ہے ہم کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تم علم حاصل کرو، دنیا کا علم نہیں، تم پہلے قرآن کا علم حاصل کرو. سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ میں آیا، ایون یہ قرآن انڈیویٹڈ. سورہ کہف کی پہلی آیت کیا تھی؟ الحمدللہ الذی. قرآن ایک انڈیویٹڈ ہے، وہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو علم کی روشنی بتائی گئی ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک. اس کے بعد یہ سٹوری سٹارٹ ہوئی. تو علم کی روشنی جو ہے قرآن میں بار بار آئی ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کو نہیں پتا تو آپ علم حاصل کریے. تو ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت. اگنورینس اور فیملی ایگو میں رہ جانا آپ خود کا نقصان ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ ایکچوئل جو یہ میننگ ہے لاسٹ فریز کا، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کیا اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یا اللہ کے صبغت اللہ ریلیجین پر جھوٹ باندھنا افطراء اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہاں پر میں کوئکلی وائنڈ اپ کروں گی. جو ایک سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو. کس نے کہا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے کن سے کہا جا رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کس کی تابع داری کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تابع داری یہاں پر کس کی کرنا ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے.
اور یہاں پر افطرا اللہ سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں، میں چند حدیثیں جو ہے یہاں پر مینشن کر کے وائنڈ اپ کروں گی. تو بس 4 حدیثیں یہاں پر. ایوری انوویشن از مس گائیڈنس، کلو بدعت دلالہ. کیا ہے یہ؟ انڈیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیسٹ اسپیچ، کلام اللہ کا کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن. اینڈ دا بیسٹ گائیڈنس، صحیح ہدایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے پھرتے قرآن ہے، وہ ہماری بیسٹ ہدایت ہے. اینڈ دا ورسٹ میٹرز کیا ہے؟ نیولی انوینٹیڈ میٹرز. ایوری انوویشن مس گائیڈنس، یہ صحیح حدیث ہے. ریجیکشن آف بدعت بتایا گیا ہے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا whoever innovates، کوئی نئی چیز آپ دین میں لاتے ہیں تو یہ اسلام، this matter of ours، اسلام this is not a part of it، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور وارننگ اگینسٹ انوویشنز دی گئی ہے جو ارباد بن سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشن کی، جو سنن نبی داود میں ہے. whoever lives after me will see a lot of differences، generational differences آئیں گے. you must then follow، کس کی سننا؟ صرف میری سنت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا، میری سنت فالو کرو. میرے رائٹلی گائیڈڈ کیلف، وہاں تک لمیٹڈ ہے آپ کو، یا پھر کوئی ولی اللہ کی سنت نہیں بتایا گیا تو کہاں تک کی سنت آئی ہے؟ رائٹلی گائیڈڈ کیلف. 4 خلفائے راشدین تک جو ہے ان کے پریکٹسز وہ وہاں تک سننا ہے. تو ہولڈ فرملی ٹو اٹ اینڈ بائٹ آن ٹو اٹ وتھ یور مولار ٹیتھ. بی ویئر آف نیولی انوینٹڈ میٹرز. اپنے 2 دانتوں میں پکڑ کے رکھو وہ سنت، کیونکہ آگے جنریشن فتنے کا دور آئے گا. اس لیے سورہ کہف پڑھنے کو کہا گیا. فار ایوری انوویشن از مس گائیڈنس. ایکشنز وداؤٹ ایویڈنس آر ریجیکٹڈ. ایویڈنس بیسڈ ہے ہمارا دین، وداؤٹ ایویڈنس ریجیکٹ ہو جائے گی. دلیل مانگی ہے، مانگنا ضروری ہے. whoever performs an action، اگر کوئی آپ کو آ کر ایک بات کہہ دے تو آپ فائنڈ آؤٹ کریے، وہ دلیل فائنڈ آؤٹ کر کے آپ عمل کریے. تو یہ بھی صحیح مسلم میں مینشن ہے. تو اللہ کا غضب کو بھڑکانے والا معاملہ ہے یہ افتراء اللہ، جو گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. سنت ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے اور قرآن بھی مکمل ہے. تو کیا قرآن میں اگر کوئی بات جو ہے نئی بتائی گئی تو ہم وہ کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن میں اگر کوئی بات بتائی تو یہ ایویڈنس بیسڈ ہے تو قرآن جو بتائے گا وہی کریں گے؟ یا پھر کوئی ایکس وائی زیڈ کتاب کو ہم فالو کر کے نوافل ڈیرائیو کر کے عبادتیں کر کے جو ہے یہ نہیں کریں گے؟ اور ہم کسی کو اس طرح ڈسرسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. وی ریسپیکٹ آل اوور اینسسٹرز، وی ریسپیکٹ اوور صالحین، سب کو ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ان سے عبرت حاصل کر رہے ہیں ہم، مگر ان کو ایگزیگریٹ کرنا نہیں ہے، انوویٹ نہیں کرنا، ایجاد نہیں کرنا ہے دن میں. بہرحال صحیح اور اوتھینٹک ہونی چاہیے. جو بھی دلیل ہے جو اس آیت میں جو ہے، ان نوجوانوں نے ہم کو کیا کیا سکھا دیا. اس چند چھوٹی سی سٹوری میں ہم امیجن بھی نہیں کرے تھے. یہ سٹوری ہم اب تک بچوں کو 10 بار بتا چکے، مگر یہ سٹوری میں اتنی حکمت ہے، وزڈم ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا. تو ہاں رائٹیس تھے، صالحین تھے، مگر ہم کو ان کو جو ہے شفاعت یا جو ہے دعائیں ایکسیپٹنس کرانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. پکڑ ہوگی بالکل جو ہے اس بات پہ پکڑ ہوگی کہ ہم نے الہ جو ہم نے شہادت لی اس میں 100% ٹرسٹ نہیں دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو یہاں پر دعا، عبادت، نوافل جو ہے دین میں جو ہے ان کس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن و سنت. وہ بات یہاں پر بار بار ایمفسائز کی گئی ہے. تو یہاں پر اس کتاب کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے، علم کی روشنی بتائی جا رہی ہے. ایون یہ سٹوری میں بھی آپ کو کس طرح اللہ کو تھامنا ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، یہ اصحاب کہف کے نوجوان ہم کو بتا رہے ہیں. اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک بتا رہے ہیں یہ لوگ. اور لوگ جو ڈسکس کر لے رہے ہیں ایک دوسرے میں معاشرے کی حالت، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ اور جو میں پاک ہے ایک دم، بس ہم کوشش کر رہے ہیں اور اٹیمپٹس ٹو بی کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ویکیوم کو کس سے فل اپ کرنا ہے؟ علم سے. ڈو ناٹ فالو فیبریکیشنز اینڈ انوینشنز، ڈو ناٹ فلوٹ ود دا سوسائٹی، اینڈ ڈو ناٹ ڈو فالس ہوڈ جو افطراء اللہ ہے. اٹس اے میجر سن، گناہ کبیرہ. جزاک اللہ خیر. ہاں اگر سوری آپ نے ہینڈ اٹھایا، میں ابھی دیکھ رہی ہوں. میں فحش اور شتتن کا ڈیفرنس اگر کوئی بتا سکتے تو بتائیں، اور جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیں ضرور ڈسکس کریے گا. وہی کوئی اور بھی اٹھائے تھے تو میں ان کو موقع دوں گی، ان کو بولنے دیجیے. وہی بتانا چاہ رہی تھی میں ہی تو. جی اور ایک میں آپ کو ایک جو ہے میں اپنا طرف سے ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی.